اچھا یہ دانیال چودھری صاحب ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا رائٹ ناؤ تو پرائم منسٹر آف اسرائیل کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے رائٹ ناؤ فالوئنگ سیکورٹی کنسلٹیشنز پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیز ڈائریکٹڈ دا ملٹری ٹو امیڈیٹلی کیری آؤٹ forceful strikes in the Gaza Strip. I repeat, following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. And as we speak, جنگ بندی کی خلاف ورزی شروع ہو گئی ہے اور اسرائیلی طیاروں کی غزہ شہر پر بمباری شروع ہو گئی ہے. متعدد حملے رپورٹ ہو گئے ہیں اور ابھی اس کی مزید تفصیلات آنی ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. Now the question is, کل ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک سوال کیا اور ہم نے چلایا بھی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی امن فورس میں اگر پاکستان کی شرکت ہوتی ہے تو یہ تو سعادت ہوگی کہ ہم وہاں پر امن قائم کرنے کا ایک حصہ بن جائیں گے. آپ بتائیے یہ انہوں نے لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم, ہم ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کا حوالہ دے رہے تھے, انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کو اس کی باقاعدہ آفر ہوئی ہے یا نہیں یا ڈیسیشن ہوا ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے بلکہ سعادت کا باعث ہے. آپ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, کنیکٹڈ ہیں, تو آپ بتائیے کہ اس متعلق کوئی فیصلہ ہوا ہے اور گورنمنٹ پاکستان کی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس بارے میں سوچ کیا ہے؟ سر دیکھیں اگر تو آپ پورا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں, اگر آپ اس کی کیٹیگوریکلی میرے سے ون ورڈ آنسر پوچھیں کہ ہیز دا کانٹریکٹ فار پاکستان ہیز بین سائنڈ کہ غزہ کے لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے, تو مائی آنسر وڈ بی نو. لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس فورم کا حصہ ہے جس نے وہاں سوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب تک آفیشیل کوئی رابطہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ہوا ہے اس متعلق تو یہ غلط ہے, یہ آپ نے یہی کہا یا میں نے صحیح سمجھا نہیں؟ جی بالکل, کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پھر اب سیکنڈ فیز میں یہ بات کے اوپر ہم جاتے ہیں کہ پاکستان اس فورم کا حصہ ہے جس فورم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ملک جو ہے اس میں وہ پیس کیپنگ میں اور جو وہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بچوں کی حفاظت کر سکے. سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اس میں کہ ہمیں ایک ایسی فوج چاہیے جو ان بچوں کے لیے درد رکھتی ہو, جو غزہ کے لوگوں کے لیے پیار کرتی ہو, محبت کرتی ہو اور ان کا ایک بچہ شہید اپنا بچہ شہید سمجھتی ہو. آئی تھنک اس سے زیادہ جو اس کو پاکستان فوج سے زیادہ یا ہم پاکستانیوں سے زیادہ ان کو ان کے قریب یا ان کی جو اس تمام زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور ہم ان کے ساتھ ہمارا جو وہاں اگر ہم اس چیز کے لیے چوز کیے گئے اور فورم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ہم بڑے آئی تھنک پاکستان ول بی لکی ان فارم کہ ہم اس پوزیشن پہ ہوں کہ ہم ان لوگوں کو, وہاں کے بچوں کو, لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ایک ڈیبیٹ وہاں جا رہی ہے کہ جہاں اگر ٹرکش فورس بھیجی جائے ساتھ پاکستانی یا پاکستانی بھیجی جائے یا آذربائیجان کی ہو یا آپ کے ملیشیا کی ہو. دیکھیں اس میں مڈل ایسٹ کا رول جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کا وہ بہت بڑا اور پرٹنٹ رول ہوگا, اور وہ اس لیے کہ سعودی عرب از آلسو ون آف دا گارنٹرز, سعودی ایز اے گارنٹرز, اور ریسنٹ پیکٹ پاکستان اور سعودیہ کا سائن ہوا ہے, اور تو اس میں ایک آٹومیٹکلی ان کا انکلائن پاکستان کی طرف ہوگا کیونکہ ہم وی آر نیوٹرل فورس جو اس عرب پوری خطے میں ایک نیوٹرلٹی کو انفورس کر سکتے ہیں. تو دانیال صاحب میں آپ کی بات سے امپریشن لے رہا ہوں تو صحیح لے رہا ہوں نا اگر کہ جی ابھی تک کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا ہے تاہم لیکن اگر کوئی باقاعدہ رابطہ ہوا اور پاکستان سے کہا گیا تو we would be more than pleased and honored to play this role. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. دیکھیں اگر کوئی رابطہ تو وہ جس طرح ہمارے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ, اور پرائم منسٹر جو ہے اس کو آگے شیئر کریں گے اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ اور اپنی کابینہ کے ساتھ, اور اسی طرح آرم فورسز جو ہیں اس چیز کو سر انجام دے گی. فائنل حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ پارلیمان اور کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اور کیبنٹ کا ہوگا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, پروز اور کون کو وے کر کے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے لیکن پھر دانیال صاحب ہمارے ساتھ اگر میری آواز سن پا رہے تھے بتائیں کہ یعنی آپ کی بات سے واضح ہے کہ ظاہر حکومت پاکستان آپ کہہ رہے ہیں حتمی فیصلہ پارلیمان ہے وہ, لیکن حکومت پاکستان ظاہر اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتی بلکہ سعادت سمجھتی ہے. تو اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے, عام لوگوں کے لیے بتا دیں کہ اس امن فورس کا کیا مینڈیٹ ہوگا. ایک امن فورس چلی گئی ایکس مثال کے طور پہ 5 ممالک پر مبنی جس میں سے ایک پاکستان ہے, کیا مینڈیٹ ہوگا اس کا, کیا کوشش ہوگی اس کی, ہم کیسی امن فورس کا حصہ بننا چاہیں گے؟
یہ ہر پاکستانی کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ پاکستان جو انٹرنیشنل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جہاں یہ بات ہوتی تھی کہ ملک کس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے، اسٹیبلٹی کے لیے استعمال کیا جائے۔ آپ یہ اوپینین شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ایک ایسی فورس ہے جو کہ امن کے قیام کا مینڈیٹ لے کے غزہ جا رہی ہے تو اچھی بات ہے، بلکہ سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے جو بھی فیصلہ ہے نا، لیکن یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے، تو اس پہ میرے خیال سے قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس ایشو کو اسمبلی میں لے کر آئے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے رائے لی جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے فیصلے کریں پھر آپ آ کے کہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ آئی تھنک کہ قوم کا اس وقت ہمیں خود بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف انڈیا جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، دوسری طرف پاک افغان مذاکرات میں بڑے شکوک و شبہات ہیں، پھر اندرونی طور پہ ہمیں کافی سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، تو بہت سارے محاذ آلریڈی ہمارے پاس اپنے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اعتماد میں لے کے، ٹھیک ہے، مجھے فیصلہ کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، مروت صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ پر، پھر ہم نے ذرا میچ کی اپڈیٹ کی طرف جانا ہے، چونکہ میچ کسی پہ ختم ہو جائے گا پاکستان ساؤتھ افریقہ، وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، لیکن مروت صاحب آپ کیا کہیے گا آخر میں؟ کہ پیس کیپنگ فورس میں اگر غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے اگر یونائٹڈ نیشن کے آسپیسز کے تحت پاکستان کی افواج جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ اس پہ پارلیمان میں یہ میٹر ڈیبیٹ ہو جائے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں میخیں نکالنا شروع کر دیں۔ اور ایک چیز ہے، یہ جو پیس فورس ہے وہ ویسے وہاں رہے گی انڈر تھریٹ حماس کی طرف سے نہیں، اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل نے آج جو یہ اٹیکس کیے ہیں وہ بھی انہوں نے باقاعدہ اعلان کیے ڈیفنس منسٹر نے کہ جی حماس کے ساتھ ہماری ڈیل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی نہیں دی ہے اور دوسرا کہیں پہ اٹیک کیا ہے۔ اچھا، ایک بات میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا لاسٹ ڈسکشن سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کام کرنا چاہیے کہ اگر نومبر میں یہ جلوس آتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو ایک تو اپنی لیڈرشپ کی فہرست لگا دیں کہ یہ لیڈرشپ جائے گی، کیونکہ 5 اگست کو پیک ڈے کہا گیا، اس 5 اگست کے دن کوئی مجھے بتائے گا کہ اسلام آباد سے لیڈر آیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، 26 نومبر کو کوئی بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے رہنما آئے تھے، کیوں غائب تھے، اور اگر غائب تھے تو آج تک کوئی وضاحت ان سے مانگی گئی؟ اور شوکت یوسف زئی صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بتا دے کہ وہ نومبر کے احتجاج میں اگر پی ٹی آئی اسلام آباد آتی ہیں تو وہ خود بھی آئیں گے کہ نہیں؟ آپ بتا دیں، آپ خود تو آئیں گے نا مروت صاحب، یہ شوکت صاحب؟ دیکھیں مروت صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی تحریک بتائے جو اسلام آباد کی طرف ہو اور میں اس میں نہ ہوں۔ بٹ ٹھیک ہے، مجھے یہی میں روکنا پڑے گا چونکہ ذرا میں اگلی خبر کے اختتام پذیر ہو گیا، میں وہاں جانا ہوگا۔